دوستو فیصل آباد کی ایک تنگ گلی میں موجود ایک چھوٹا سا کوفتہ ہاؤس جو برسوں سے سستے اور لذیذ کھانے کے لیے مشہور تھا، اچانک پورے شہر کے لیے خوف کی علامت بن گیا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صرف ایک پلیٹ کوفتے میں ملا ایک ناخن کا معمولی سا ٹکڑا ایک ایسا راز کھول دے گا جس نے پولیس، میڈیا اور عوام سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر اس ہوٹل میں کیا پک رہا تھا؟ یہ ناخن کہاں سے آیا اور یہ معاملہ انسانی گوشت تک کیسے جا پہنچا؟ اسی خوفناک سچائی کو جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو دوستو، کہانی شروع ہوتی ہے فیصل آباد سے، جہاں ممتاز بیگم نامی ایک درمیانے طبقے کی محنتی خاتون برسوں سے ایک چھوٹا سا کوفتہ ہاؤس چلا رہی تھیں۔ یہ دکان فیصل آباد کے ایک پرانے، مصروف مگر تنگ بازار کے آخری کونے پر واقع تھی۔ وہ جگہ جہاں روزانہ سینکڑوں لوگ گزرتے تھے مگر صرف خوشبو کے زور پر سائیڈ مڑ کر اس ہوٹل تک پہنچتے تھے۔ یہ جگہ لوگوں کے لیے صرف کھانے کا ذریعہ نہیں تھی بلکہ رکشہ ڈرائیور، فیکٹری ورکرز، طلباء اور روزانہ مزدوری کرنے والے غریب لوگوں کے لیے بھوک مٹانے کا سہارا تھی۔ اس دکان کی مالکن تھی ممتاز بیگم، جو تقریباً 50 سال کی تھیں۔ ممتاز بیگم نے اپنی پلیٹ کی قیمت نہیں بڑھائی تھی۔ یہ بات ہر بندے کے لیے حیران کن تھی کہ اتنا سستا گوشت آخر وہ کہاں سے خریدتی ہیں۔ لیکن ممتاز بیگم ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی تھیں کہ کاروبار کو چلانے کے لیے ریٹ کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ ان کے ساتھ صرف ایک مددگار ہوتا تھا، ان کا 14 سالہ بیٹا ارمان۔ ارمان پیدائشی چست، تیزی سے ہاتھ چلانے والا، ہر بندے کو ادب سے جی بھائی کہہ کر پانی پیش کرنے والا لڑکا تھا۔ گاہک جب اپنی پلیٹ ختم کرتا تو ارمان پلیٹ لمحوں میں سمیٹ کر نئی پلیٹ سجا دیتا۔ ممتاز بیگم کے کوفتے اتنے لذیذ ہوتے کہ جب بھی کوئی اس ریسیپی کا راز پوچھتا تو ممتاز بیگم ہلکا سا مسکرا کر صرف ایک جملہ کہتی: پیار سے پکانا ہی راز ہے۔ لیکن اسی پیار کے پیچھے ایک ایسا غیر معمولی اندھیرا چھپا ہوا تھا جو ممتاز بیگم کے دل میں بھی بے چینی پیدا کر رہا تھا کہ آخر اسے اتنا سستا گوشت کیسے مل رہا ہے۔ دوستو، ممتاز بیگم جو سپلائر سے گوشت خریدتی تھیں اس کا نام جابات تھا، جس کے چہرے پر نہ کبھی خوشی دکھائی دیتی نہ غصہ، بلکہ ایک ایسا خالی سا تاثر ہوتا۔ وہ ہمیشہ ایک کالا پولیتھین بیگ لاتا، دروازے پر ہلکی سی دستک دیتا، اندر آ کر خاموشی سے بیگ میز پر رکھتا اور ایک لفظ کہے بغیر واپس چلا جاتا۔ بازار میں گوشت کے ریٹ آسمان کو چھو رہے تھے مگر جابات کا لا کر دیا ہوا گوشت ہمیشہ مارکیٹ سے آدھی قیمت پر ملتا، جو ایک نارمل دکاندار کے لیے غیر ممکن بات تھی۔ ممتاز بیگم نے کئی بار اس سے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آتا ہے مگر جابات صرف ایک مختصر سا جواب دیتا: بس سپلائی مضبوط ہے، سورس نہ پوچھیں، صرف کوالٹی پر بھروسہ کریں۔ یہ جملہ اتنا سادہ لگتا تھا مگر اس کے پیچھے ایک ایسا پردہ تھا جس کے پار دیکھنے کی ہمت ممتاز بیگم میں اس وقت نہیں تھی۔ شروع میں انہوں نے یہ بات نظر انداز کر دی کیونکہ انہیں صرف اپنی دکان کی برقراری عزیز تھی، لیکن وقت کے ساتھ ایک عجیب سا فرق محسوس ہونے لگا۔ جب بھی وہ کالا بیگ کھولتیں، ایک انتہائی ہلکی مگر شدید طور پر عجیب سی کچی گندھ ان کی ناک کو چھوتی، جو عام بکروں یا گائے کے گوشت جیسی بالکل نہیں ہوتی تھی۔ ممتاز بیگم فوراً گھبرا کر نمک، ادرک، لہسن اور گرم مسالہ ڈال کر اسے پکانا شروع کر دیتیں اور حیرت انگیز طور پر پکنے کے بعد وہ بو مکمل طور پر غائب ہو جاتی اور صرف خوشبو رہ جاتی، وہ خوشبو جس نے اس دکان کو مشہور بنا رکھا تھا۔ ممتاز بیگم اپنے ذہن میں اٹھنے والے ہر شبے کو اگلے دن کے لیے دبا دیتیں، لیکن ممتاز بیگم صرف دکاندار نہیں بلکہ ماں بھی تھیں۔ لہٰذا جب ارمان، جو ان کا 14 سالہ بیٹا تھا، نے پہلی بار ہچکچاتے ہوئے اپنی ماں سے آہستہ آواز میں پوچھا: امی، یہ گوشت باقی ہوٹلوں جیسا اسمیل کیوں نہیں کرتا؟ تو ممتاز نے ایک لمحے کے لیے ارمان کی آنکھوں میں دیکھا مگر اگلے لمحے وہی پرانی دکاندار والی مضبوطی خود پر تھوپ کر بس اتنا بولی: زیادہ سوچا مت کر، رزق میں شک نہیں کرتے۔ لیکن اس ایک جملے کے اندر خوف، کمزوری اور مجبوری تینوں شامل تھے۔ ممتاز بیگم نے کئی بار سوچا کہ شاید ایک دن اس جابات سے صاف صاف پوچھ لیں کہ یہ گوشت آخر کہاں سے آتا ہے، مگر وہ ہمیشہ ایسا نہ کر پاتی کیونکہ جابات کا آنے کا انداز ہی ایسا تھا جیسے وہ سپلائر نہیں بلکہ کسی خفیہ نیٹ ورک کا کارندہ ہو۔ لیکن دوستو، کہانی کا خطرناک موڑ تب آیا جب بلال نام کے لڑکے کی انٹری ہوئی، جو لا ڈپارٹمنٹ کا طالب علم تھا اور معمول کے مطابق کوفتہ کھانے آیا۔ ارمان نے حسب عادت ہنستے ہوئے جی بھائی کہہ کر پلیٹ سامنے رکھی۔ بلال نے پہلا نوالا لیا، لیکن آج کوفتہ کچھ زیادہ ڈینس یعنی گاڑھا لگا، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ جب اس نے دوسرا بائٹ لیا تو اسی لمحے ایک سخت چبھتی ہوئی چیز بلال کے دانتوں سے ٹکرائی۔ وہ لمحہ انتہائی خاموش مگر زلزلے جتنا شدید تھا۔ بلال نے پہلے اسے ہڈی سمجھا اور جب اس نے زبان سے گھما کر اسے اپنے منہ سے باہر نکالا تو اس کی آنکھیں ایک لمحے کو پوری منجمد ہو گئیں۔ وہ ایک انسانی ناخن کا ٹکڑا تھا۔ بلال نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، خاموشی سے ٹشو اٹھایا، ناخن کے ٹکڑے کو لپیٹا اور سیدھا ہاسٹل کی طرف نکل گیا۔ اس نے ہاسٹل پہنچتے ہی جلدی سے ٹیبل لیمپ آن کیا اور وہ ٹشو کھولا جس میں ناخن لپٹا ہوا تھا۔ روشنی پڑتے ہی شک یقین میں بدل گیا، وہ واقعی انسانی ناخن تھا۔ اس حقیقت نے بلال کے دماغ کو سن کر دیا۔
قانون کا طالب علم ہونے کی وجہ سے وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بات صرف خوف کی بنیاد پر کسی کو بتائی گئی تو لوگ ہنس دیں گے، مگر اگر ثبوت کے ساتھ فورینزک تک پہنچی تو یہ خاموش تندور پورے فیصلہ آباد کے لیے سائرن بن سکتا تھا۔ اسی لمحے بلال نے اپنے موبائل سے فوراً اپنی کلاس فیلو دعا کو کال کی۔ دعا MBBS کے آخری سال میں تھی اور فورینزک الیکٹیو میں تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر صرف ایک جملہ کہا، کچھ مت پھینک، کل صبح 9 بجے فورینزک ڈپارٹمنٹ لیا، میں پہلے سے انفارم کر دوں گی۔ اگلی صبح بلال دعا کے ساتھ سیدھا فورینزک لیب پہنچا، جہاں ناخن کا نمونہ باضابطہ طور پر جمع کرا دیا گیا۔ رپورٹ آنے میں کم از کم چند گھنٹے لگنے تھے، مگر بلال واپس ہاسٹل نہیں گیا بلکہ سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا اور ڈیوٹی آفیسر کو مکمل تفصیل دی۔ اس نے ایک پل بھی ضائع نہ کیے بغیر اس کیس کو DSP عارف ملک کے پاس فارورڈ کر دیا، جو فیصل آباد کے ان چند افسروں میں سے ایک تھے جنہیں شہر کے اندرونی نیٹ ورکس کی حقیقتوں کا ادراک تھا۔ ابتدائی رپورٹ لفظی طور پر صرف 2 لفظوں پر مشتمل تھی، ہیومن نیل، اور بس اتنا کافی تھا کہ پورا معاملہ ممکنہ جرائم سے نکل کر انتہائی سنگین انسانی جرم کے درجے میں داخل ہو گیا۔ DSP عارف ملک نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے فوراً لوکل مجسٹریٹ سے ارلی ایکشن کی زبانی اجازت لی اور پولیس کی ٹیم لے کر شام ڈھلتے ہی بغیر وارننگ کے ممتاز بیگم کے کوفتہ ہاؤس پر چھاپا مارا۔ ممتاز بیگم اس اچانک انٹری سے مکمل سن ہو گئیں۔ دکان کے اندر موجود چند گاہکوں کو فوراً باہر نکال دیا گیا۔ ارمان ایک لمحے کو سمجھ ہی نہ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ کچن کے برتنوں سے لے کر فارغ دیگوں، مسالوں، جھول کے باقی حصوں، یہاں تک کہ صبح بجے ہوئے کالے پولیتھین بیگ کے گوشت تک سب کچھ ایویڈنس پیکٹس میں سیل کیا جانے لگا۔ دروازے پر پیلی ٹیپ لگا کر پوری دکان سیل کر دی گئی اور ممتاز بیگم خاموش آنکھوں کے ساتھ ایک ایسے واقعے کی قیدی بن گئیں جس کا دوسرا رخ ابھی تک انہیں خود معلوم نہیں تھا۔ مگر اصل طوفان تو ابھی شروع ہونا تھا، کیونکہ فورینزک سے اگلی مکمل فائنل رپورٹ ابھی جاری ہونا باقی تھی، اور اس رپورٹ میں ٹشو اوریجن ہیومن لکھا ہوا تھا، یعنی گوشت کا کچھ حصہ 100% انسانی بافت ثابت ہو چکا تھا۔ DSP عارف ملک نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن میں ممتاز بیگم سے ابتدائی پوچھ گچھ شروع کی، اور ممتاز نے بے اختیار وہ واحد نام لیا جس کا خدشہ وہ برسوں سے اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی، یعنی جاباد۔ DSP عارف ملک نے فوراً قریبی دکانوں اور گلی کے نکڑ پر موجود CCTV کیمروں کا ڈیٹا نکلوایا، اور پہلی بار وہ شخص فوٹیج میں واضح دکھائی دیا جس کے بارے میں ممتاز بیگم نے بتایا تھا۔ جباد ہلکی جلی ہوئی قمیض، سفید رنگت، اور سب سے اہم، وہ ایک عام موٹر سائیکل والا سپلائر نہیں بلکہ وہ اکثر ایک کالی سیڈان کار سے اترتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ یہ کار لوکل رجسٹری سے باہر رجسٹر تھی۔ جب سراغ نکالا گیا تو گاڑی کا نمبر سورج ٹریڈنگ کے نام پر رجسٹر نکلا۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر پولیس نے سورج ٹریڈنگ کے پورے امپورٹ ایکسپورٹ ریکارڈز نکلوائے، اور سب سے پہلا شوق یہ تھا کہ یہ کمپنی اصل میں گوشت کی نہیں بلکہ کیمیکلز اور پریزروڈ بایولوجیکل مٹیریل کی رجسٹرڈ ٹریڈر تھی، یعنی انسانی بافت رکھنے کے لیے استعمال ہونے والا فارملین بھی اسی کمپنی کے انڈر امپورٹ ہوتا تھا۔ اسی لمحے عارف ملک نے کہا، یہ صرف کوفتے نہیں، یہ لاشوں کی تقسیم کا راستہ ہے، اور اگلے ہی گھنٹے میں سورج ٹریڈنگ کے نام پر رجسٹر اس بلیک سیڈان کار کو بائی پاس روڈ پر ٹریس کر لیا گیا۔ کار کو روکا گیا، اندر موجود 2 افراد کو پکڑا گیا، اور کار کے ٹرنک میں موجود کولر باکسز سے انسانی ٹکڑوں کی گند اٹھ رہی تھی۔ مگر اس سے بھی زیادہ چونکانے والی بات تب سامنے آئی جب گاڑی میں ملنے والے ایک رسیدی لفافے پر ڈیلیوری ایڈریس لکھا تھا۔ یہ پتہ فیصل آباد کے مرکزی صنعتی علاقے سے کافی دور دریا کے پرانے کنارے پر ایک ویران صنعتی کمپاؤنڈ کی طرف جاتا تھا۔ عارف ملک نے لمحہ ضائع کیے بغیر فورس کو متحرک کیا اور رات 12 بجے کے قریب اس مقام پر ریئل ٹائم سرچ آپریشن لانچ کیا۔ گودام کا شٹر توڑ کر جب پولیس اندر داخل ہوئی تو اندر موت موجود تھی۔ فرش پر پلاسٹک شیٹس، سٹیل کے انڈسٹریل فریزرز، بکھرے سرجیکل کلیمپس اور دیوار پر ہینگنگ ہکس تھے، جیسے یہ کوئی کسائی خانہ نہیں بلکہ مکمل ہیومن ڈائسیکشن یونٹ ہو۔ اور جب مزید تحقیق کی گئی تو یہاں سے انسانی لاشیں ملیں جنہیں ٹھکانے لگانے کے لیے گوشت بنایا جا رہا تھا۔ مگر DSP عارف ملک کی محنت، فورینزک شواہد، CCTV ٹریس اور رات کے سرچ آپریشن نے اس گھناؤنے نیٹ ورک کی تہہ کھول دی۔ متعدد افراد کو گرفتار کر کے عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ ممتاز بیگم اور اس کے بیٹے ارمان کو پولیس نے حفاظتی تحویل میں لے کر طبی اور قانونی سہولیات فراہم کیں، جبکہ یونیورسٹی طالب علم بلال کو بہادری پر عوامی سراہی ملی اور وہ اس مقدمے میں ایک اہم چشم دید بنا۔